بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جس طریقہ زندگی کو پسند فرمایا ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ زندگی اس خالق کائنات کو ہرگز منظور نہیں ہے۔ ایک گھر کا ذمہ دار اپنے چھوٹوں کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے ایک لائف اسٹائل پسند کرتا ہے، ایک طریقہ زندگی متعین کرتا ہے جو ان چھوٹوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، جس میں ان کے ماتحتوں کی راحت اور سلامتی ہوتی ہے، گھر کا امن اور شانتی ہوتی ہے۔ چھوٹے اپنے بڑے کی بات کو مانیں، اس میں ان کی سلامتی ہے، ان کی عافیت ہے، ان کی خیریت ہے، اور سرپرست سربراہ کی سربراہی یا سرپرستی کا حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ ہر گھر میں اس قانون کو مانا سمجھا جاتا ہے، ہر سماج اور سوسائٹی اس اصول کو، اس ضابطے کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے۔ ہر ملک اور ملک کے سلطنت و قانون کا یہ ضابطہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن خالق کائنات، احکم الحاکمین اللہ رب العزت اگر اپنے بندوں کے لیے کسی ایک طریقہ زندگی کو متعین کر دے، ایک اصول اور ضابطہ طے کر دے، غمی کے اوقات میں غم ایسے منایا جائے، خوشی کے حالات میں خوشی منانے کا یہ انداز ہو، بچوں کی پیدائش پر یہ اصول اور ضابطے ہو، بچے بالغ ہو جائے تو ان کے بارے میں سرپرستوں کی یہ ذمہ داری ہو، مالدار اپنے مال کو کیسے حاصل کرے، کیسے خرچ کرے، غریبوں کے ساتھ مالداروں کا کیا ضابطہ و رویہ ہو، بندہ مجمع میں کیسا ہو، تنہائی میں کیسا ہو، اپنوں کے ساتھ کیسا رہے، پرایوں کے ساتھ کیسا رہے۔ ایک کامل و مکمل نظام زندگی اگر اس کائنات کے بنانے والے، اس کے نظام کے چلانے والے ہیں، ہمارے اپنے پیدا کرنے والے نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، اور وہ طریقہ زندگی صرف ایک ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ایک باپ اپنے 4 بچوں کے لیے الگ ضابطے نہیں رکھتا ہے۔ ایک والد اپنے بچوں میں ایک کو کہے بیٹا دروازہ بند کر دو، دوسرے سے کہے خبردار دروازہ بند نہیں ہونے دینا، یہ والد اپنے دونوں بچوں میں لڑائی لگانے والا مانا جائے گا، جھگڑا کرا رہا ہے، دونوں کو الگ الگ باتیں کہہ رہا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی مخالفت پر ابھار رہا ہے، کھڑا کر رہا ہے۔ ایک سنجیدہ اور ذمہ دار باپ اپنے 2 بچوں کو الگ قانون نہیں دیتا،
متضاد احکامات نہیں دیتا، ایک دوسرے کے اپوزٹ جانے کا حکم نہیں دیتا۔ جب ایک والد اپنے بچوں کے ساتھ ایسے رہتا ہے تو وہ باپ کی قابلیت و صلاحیت دینے والا، وہ والد کو اپنی ذمہ داری کا احساس دینے والا، اسے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دینے والا، اللہ رب العزت اپنے بندوں میں کسی کو الگ حکم دے، کسی بندے کو الگ حکم دے، کسی سے کہے کہ میری مانو، میری اطاعت کرو، اور اپنے بیوی کے ساتھ ایسے رہو، بچوں کے ساتھ ایسے رہو، والدین کے ساتھ رہنے کا یہ طریقہ ہو، بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ جینے کے یہ آداب ہو، اور کسی بندے کو آزاد چھوڑ دے کہ تم چار دماغ مل کر طریقہ زندگی متعین کر لو۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ خالق کائنات نے جب اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل فرمائی، کامل و مکمل طریقہ زندگی عطا فرمایا، اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ویسے جی کر بتلایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے ویسا طریقہ زندگی آقا سے سیکھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ ویسے جی کر بتاتے رہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عمل کو چیک کرتے رہے، ویریفائی کرتے رہے، اس پر اپنی تقریر کی مہر ثبت کرتے رہے، ان کے ساتھ ان کے عمل پر رضا اور خوشنودی کا پروانہ دیتے رہے، یہاں تک کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی وہ کامل و مکمل زندگی جسے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کر لیا، چیک کر لیا، اللہ رب العزت نے اپنا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ میرے حبیب کی لاڈلی امت، یہ میرے حبیب کے پیارے شاگرد اور ان کی تربیت یافتہ اصحاب کی جماعت، یہ ایسی کامل و مکمل زندگی گزار گئے ہیں اور ایسا طریقہ زندگی امت کو دے گئے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یہ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یہ اللہ رب العزت کے سرٹیفائیڈ ہے، یہ اللہ رب العزت کے اجازت یافتہ، انعام یافتہ ہے، یہ منعم علیہم جماعت ہے۔ قرآن نے جن کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے، قرآن نے ان کے لیے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے، جن کا طریقہ زندگی اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا، اللہ کا پسندیدہ طریقہ زندگی طے ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے کسی کو اگر اپنے رب کو راضی و خوش کرنا ہے، اور مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے ہی کے لیے جیتا ہے، اگر کسی نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب اس کے لیے طریقہ زندگی صحابہ والا طے ہو گیا ہے، اس لیے کہ اگر تم نے اللہ کو راضی کرنے کا عہد کر لیا ہے تو اللہ تو صرف ایک طریقہ زندگی سے راضی ہوتے ہیں جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت حضرت صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ سیاست حضرت صحابہ کرام والی چاہیے، سماجیت حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین والی چاہیے، معاشرت صحابہ والی چاہیے، معیشت صحابہ والی چاہیے، تجارت صحابہ والی چاہیے، طریقہ زندگی گھریلو ہو، گھر کے باہر کا ہو، بال بچوں کے ساتھ ہو، اجنبیوں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ ہو، چاہے دشمنوں کے ساتھ ہو، طریقہ زندگی اللہ کو صرف وہی منظور اور پسندیدہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب والا ہے۔ ہم 1450 سال کے بعد اگر کسی ملک کی، کسی ریاست کے، کسی شہر کے کسی گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، ہمارے لیے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بدل جائے گا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا طریقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ اگر حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، اگر حالات ویسے نہیں ہیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے تھے، زندگی کیسے گزاری جائے؟ ہم بازار میں ویسے تجارت چاہتے ہیں جیسے صحابہ نے کی، لیکن ہمارے یہاں بازار جھوٹ سے بھرے ہوئے ہیں، ہم مالیات کا لین دین ویسے چاہتے ہیں جیسے صحابہ والا ہے، لیکن یہاں مالیات کا سسٹم سودی نظام سے جڑا ہوا ہے۔
ہم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح مالیات کا نظام کیسے بنائیں، تجارت کا نظام کیسے بنائیں؟ یاد رکھیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو بنا بنایا طریقہ زندگی عطا نہیں کیا گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو تو سارا ماحول مخالف ملا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے اپوزٹ حالات میں چلے ہیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک اکیلی ذات تنہا اٹھ کھڑی ہوئی ہے، سارا جہان مخالف ہے، سب 360 کے پجاری ہے، وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت لے کر اٹھے۔ لوگ آگ کے پجاری ہیں، یہ آگ کے بنانے والے خالق و مالک کی عبادت کی دعوت لے کر اٹھے ہیں۔ لوگ ستاروں کی پرستش میں لگے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستاروں کے خالق کے آگے بندوں کو جھکانے کے لیے آئے تھے۔ لوگ مخلوق کی پرستش و پوجا میں لگے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق کے آگے بندوں کو جھکایا۔ لوگ بندوں کی بندگی و غلامی میں مبتلا تھے، طریقہ زندگی بندے بنا کر دے رہے تھے، سرداروں نے خدائی اختیار کر لی تھی۔ عیسائی دنیا، یہودی دنیا نے اپنے مولوی اور پیروں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ رب کے قانون کے مقابلے میں جب مولوی اور پیر کوئی قانون دیتا تو یہ رب کے حکم کو چھوڑ کر مولوی اور پیروں کے راستے اختیار کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے، ماحول سراپا آپ کے خلاف تھا، کوئی آپ کا ساتھی نہیں تھا، حکومتیں آپ کے خلاف، سرداران آپ کے خلاف، مال والے آپ کے خلاف، اسباب و وسائل آپ کے خلاف، آسمان و زمین کا سارا نظام آپ کے خلاف نظر آ رہا تھا، لیکن خالق و مالک آپ کے ساتھ، وہ اللہ آپ کے ساتھ جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، جس نے ظلم میں ڈوبتی نیا کو پار لگانے کا ذمہ آپ کو دیا، جس نے ظلم کی کشتی کو ڈبونے کا اور انصاف و امن اور سلامتی کے راز کا نظام آپ کے حوالے کیا، وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا تھا۔ جبرائیل امین آ رہے ہیں، قرآنی آیات لا رہے ہیں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نئے نئے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل جبرائیل امین لا رہے ہیں۔ دشمنیاں زوروں پر ہے، مخالفتیں زوروں پر ہے، اور دشمن نے نہ چین رات میں لینے دیا ہے نہ دن میں لینے دیا ہے، لیکن اصحاب مصطفیٰ ایک ایک کر کے آپ کے حلقے میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا سب کچھ لے کر آ گئے۔ اللہ نے پیاری بیوی دی ہے آپ کو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اپنا سب کچھ انہوں نے آپ پر نچھاور کر دیا ہے۔ 13 سالہ مکی دور ہے، ایک مختصر سی جماعت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تیار ہوئی ہے، ظلم کے درمیان سے نکل کر آئی ہوئی، مظلوموں کی بھیڑ سے نکل کر آئی ہوئی، جو چاہتے تھے کہ اللہ کی زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو۔ بازار میں سردار مکہ کسی بھی سامان کی کوئی بھی قیمت متعین کر دیتا، بیچارے گاہک کو اسی قیمت پر وہ مال بیچ کر جانا پڑتا، جو اس مال کی حقیقی قیمت تھی، جو اس کی لائق قیمت تھی، وہ قیمت وہ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ سردار نے منع کر دیا ہے۔ ایسے ظلم کا بازار گرم تھا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو اس ظلم میں پس رہے تھے، وہ بے چین تھے کہ اس ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، امن کا قیام ہونا چاہیے، مظلوم کو اس کا حق ملنا چاہیے، محنت کش کو اس کی محنت کا صلہ ملنا چاہیے۔ ایک پیاس بڑھتی جا رہی تھی، جیسے ظلم بڑھتا جا رہا تھا، ظلم بڑھتا جا رہا تھا، امن و انصاف کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی، جیسے تاریکی گھٹا ٹوپ ہوتی جا رہی تھی، ویسے روشنی کے لیے چاہت بڑھتی جا رہی تھی۔ اور یہ ضابطہ ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، جب گرمی تیز ہوتی ہے اور دھوپ سخت ترین بڑھتی ہے، وہ وقت وہ ہوتا ہے جب کہ ہر طرف سوکھا پڑا ہوا ہے اور ساری مخلوق پانی کے لیے بے چین ہے، وہ وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بادلوں کو اڑاتی ہوئی لے کر آئے اور بارش کی خوشخبری دے کر جائے، اللہ رب العزت رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ وقت آتا ہے
یہ ضابطہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے کہ جب ضد بڑھتی ہے، جب رات تیز ہو جاتی ہے اور گہری اور اندھیر ہو جاتی ہے، وہی بتلاتی ہے کہ صبح آنے کو ہے، روشنی آنے کو ہے، یہ اندھیرے چھٹنے کو ہے۔ جب ظلم سر چڑھ کر بولے وہ وقت وہ ہوتا ہے جب انصاف کے آمد کا وقت قریب ہوتا ہے۔ جب ظلم عام ہوتا ہے وہ وقت وہ ہوتا ہے جب امن اور سلامتی کی چاہت بڑھتی جاتی ہے۔ دنیا میں جب امن اور سلامتی کی چاہت بڑھتی گئی، رومن امپائر اور پرشین امپائر یہ اپنی ماتحت قوموں کو اور اپنے اطراف کے ممالک کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے ہوئے تھے۔ جزیرۃ العرب میں سرداران قریش اور ان کے ساتھ دینے والے سرداروں نے وہاں کی آبادی کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا دیا تھا۔ کسان پریشان، تاجر پریشان، باپ پریشان، اولاد پریشان، ہر انصاف کی چاہت رکھنے والا اس وقت پریشان تھا۔ ظالم جس کی فطرت مسخ ہو چکی تھی وہ تو مزے لے رہا تھا، شراب کا دورہ تھا، بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، ہر برائی ان میں موجود تھی، ہر بھلائی سے وہ کوسوں دور تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کامل و مکمل طریقہ زندگی عطا فرمایا، اور صرف 23 سال کی مختصر سی مدت میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں امن کی ریاست قائم فرما دی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی حکومت وہاں قائم فرما دی۔ اب مدینے کی گلیوں میں چوری نہیں ہوتی ہے، اب مدینے کے بازاروں میں لوٹ مار نہیں ہوتی ہے، اب مدینے کے گھر کھلے پڑے ہیں، کوئی چوری نہیں ہے، اب مدینے کی بچی پر کوئی بری نظر ڈالنے والا نہیں ہے۔ اب سردار مالدار چھوٹوں پر ظلم سے کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں وہ تو آپ پر قربان ہیں، لیکن جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے حلقے میں ابھی نہیں آیا ہے وہ بھی آقا کے غلاموں سے ڈرتا ہے، کانپتا ہے کہ مجھے ظلم کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کو اگر بتوں کے آگے جھکنا ہے وہ جھکے۔ 360 مورتیوں کے پجاریوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی پوجا پاٹ میں لگا رہے، لیکن تجارت کی منڈی میں ظلم نہیں چلے گا، اپنے چھوٹوں ماتحتوں پر ظلم نہیں چلے گا، خاندانی مظالم کا نظام ختم ہوگا۔ اب ہر مالدار اپنے چھوٹوں کا، غریبوں کا حق ادا کرے گا، ان پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کی زمین پر جسے جیسے آزادی کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنا تھا وہ زندگی گزار سکتا تھا۔ دنیا کی مملکتیں اور قومیں جو سسک رہی تھی، بلک رہی تھی ظالمانہ نظام کے تحت، انہیں جب پتہ چلتا کہ مدینے میں امن کی ریاست قائم ہوئی ہے، مدینے میں انصاف کی حکومت قائم ہوئی ہے، چلو وہاں چل کر دیکھتے ہیں وہاں کے لوگ کیسے جیتے ہیں۔ جب دنیا نے دیکھا کہ مدینے والے امن و سلامتی کے ساتھ، راحت و آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہ ملکوں کے لوگوں کو، یہ عراق، یہ مصر، یہ شام، یہ عرب ممالک نہیں تھے، ان مملکتوں، سلطنتوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو خواہش پیدا ہوئی کہ ہماری زمین پر بھی ایسا ہی انصاف آنا چاہیے جیسا مدینے میں ہے۔ مدینے میں جیسے راحت چین و سکون ہے، ہمیں بھی ویسی راحت چین و سکون ملنا چاہیے۔ غریب بھوکا نہیں سو رہا ہے، ہر شخص کو امن اور سلامتی حاصل ہے۔ جب یہ پیاس بڑھی ہے، لوگ حج کے قافلوں میں، تجارت کی منڈیوں میں، تجارتی قافلوں میں بہانے سے جزیرۃ العرب کا رخ کرتے اور مدینہ منورہ کی اس ریاست اسلامی کا نظارہ کرتے اور دعائیں کرتے کہ اللہ یہ نظام ہمارے یہاں بھی قائم دائم فرما دے۔ صحابہ کرام سے درخواستیں کرتے کہ آپ چلیے ہمارے ساتھ، ہمیں بھی ایسی سلطنت عطا کر دیجئے، ہمیں بھی ایسی مملکت عطا کر دیجئے۔ صحابہ کرام کبھی تجارتی قافلوں کی شکل میں ان کی ملکوں میں پہنچے ہیں، صحابہ کرام کبھی خلیفہ کے حکم پر فوج کی شکل میں ظلم کے خاتمے کے لیے ملکوں میں پہنچے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فاتح قبرص و شام ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ادھر ایران کے فاتح ہیں، فارس کے فاتح ہیں،
رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے دنیا میں پھر کر جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر اطراف کے ممالک کے رہنے والوں کی خواہش اور چاہت پر ان کے ملکوں میں بھی امن کا نظام قائم کیا۔ ادھر ظلم کے علم بردار شیطان کے چاٹوکار یہودی رومی سلطنت ختم ہو جانے کی وجہ سے سمٹ گئے تھے اور بہت بے چین اور پریشان تھے، اور بیت المقدس پر جو اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے تھے، جسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فتح کر لیا تھا، اللہ رب العزت نے خلافت راشدہ کے بعد پھر مسلمانوں کو بہرحال کسی نہ کسی شکل میں باقی رکھا۔ مسلمان کبھی خلافت بنو امیہ کی شکل میں، کبھی خلافت عباسیہ کی شکل میں، کبھی خلافت عثمانیہ کی شکل میں اللہ کی زمین سے ظلم کے خاتمے کے لیے، اللہ کی زمین کو امن و سلامتی سے بھر دینے کے لیے، مظلوم کو چین کا سکھ کا سانس لینے کا موقع لینے کے لیے اور چین کا امن کا نوالا کھانے کے لیے مواقع بناتے رہے، ظالم برابر سر اٹھاتے رہے اور چراغ مصطفی کو بجھانے کے لیے آتے رہے، ظالم برابر اپنا سبق یاد کرتے رہے، شیطان کے چیلے برابر آتے رہے، اور اللہ کی زمین کو جسے امن سے بھر دیا گیا تھا، جس میں سلامتی اور عافیت تھی، جس میں چین اور سکون تھا، اللہ رب العزت اپنے گھرانے کو امن سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ اپنے کنبے کو سلامتی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے اس گھرانے اور کنبے میں جب ظالموں نے سرکشی اور طغیانی کو عام کیا تھا، کبھی اللہ رب العزت نے سمندر کی لہروں کو حکم دیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھ امن کی ٹیم کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے ہیں، ساری دنیا سرکشی کا علم اٹھائے ہوئی تھی، پانی سرکش ہوا ہے اور ان سرکشوں کو تہس نہس کر دیا ہے۔ ظالموں نے آگے چل کر جب پانی سے بچ بچاؤ کی راہیں اختیار کر لی، اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں پانی سے طاقتور مخلوق ہواؤں کو حکم دیا، وہ ہوائیں باغی ہوئی اور انہوں نے اللہ کی زمین میں ظلم عام کرنے والوں کو ان کا سبق سکھایا اور تہس نہس کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ جب اگلی قوموں میں حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں ظالموں نے پانی اور ہوا دونوں سے بچنے کا راستہ اختیار کیا، اللہ کو تو بہرحال اپنے کنبے کو امن دینا تھا، عافیت اور سلامتی دینی تھی۔ عافیت کے علم بردار، سلامتی کے امام حضرت صالح علیہ السلام تیار ہے اپنی ٹیم کو لے کر۔ رب تعالی نے ظالموں، باغیوں، سرکشوں، ظلم کے علم برداروں کو، جنہوں نے پانی اور ہوا سے بچاؤ کا راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو بلند ترین پہاڑوں میں محل بنا کر، غار بنا کر محفوظ کر لیا تھا، جبرائیل امین کے چیخ کے ذریعے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے بھیجے باہر آ گئے۔ رب تعالی نے کبھی ظالموں کے خاتمے کے لیے مکڑی کے جالوں سے کام لیا، کبھی ظلم کے خاتمے کے لیے کبوتر کے انڈوں سے کام لیا، کبھی لمڑے مچھر کو اللہ نے وہ ڈیوٹی سپرد کی، کبھی رب تعالی نے ابابیل وہ پرندوں کے لشکروں کے ساتھ رب تعالی نے ظلم کی ناؤ کو ڈبویا ہے۔ بہرحال اللہ تو اپنے کنبے کو، اللہ تو اپنے گھرانے کو، اللہ تو اپنی مخلوق کو، الخلق عیال اللہ، امن دینا چاہتا ہے، عافیت اور سلامتی دینا چاہتا ہے۔ شیطان کے بندے جب اس امن کو خراب کرنا چاہیں گے، اللہ رب العزت کا ذمہ پورا ہوگا، سبب بدلتا جائے گا۔ کبھی سبب بنے تھے وہ پانی کی لہریں جو سرکش ہو گئی تھی، کبھی ہوائیں سبب بنی، کبھی جبرائیل کی چیخ سبب بنی، کبھی جبرائیل علیہ السلام کا پر سبب بنا، کبھی آسمانوں سے آگ برسائی گئی، کبھی پتھر برسائے گئے، کبھی لمڑے مچھر کو کام دیا، کبھی ابابیل آ گئے۔ رب تعالیٰ کا ذمہ پورا ہو رہا ہے، اللہ کے کنبے و گھرانے کو امن دیا جا رہا ہے، سبب بدل رہا ہے، سبب بدل رہا ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب اللہ رب العزت نے پانی کو سرکشی سے روک دیا ہے، اب رب تعالیٰ نے ہواؤں کو بغاوت سے روک دیا ہے، اب جبرائیل امین کی چیخ کا موقع نہیں ہے، اب جبرائیل کے پر کے زمین میں داخل کر کے بستیوں کو اٹھا کر پٹخ دینے کا فیصلہ منسوخ کر دیا گیا ہے، اب آسمانوں سے آگ نہیں برسائی جانی ہے،
اب پتھروں کی بارش نہیں ہونی ہے، اب ابابیل نہیں آنے ہیں، اب لبڑے مچھروں کے ذریعے وقت کے نمرودوں کی کھوپڑیوں میں انہیں داخل نہیں کیا جانا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ انسانیت میں سب سے لائق فائق انسانیت، یہ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے قابل ترین لوگ، سب سے لائق ترین لوگ، جنہیں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے چھانٹ کر نکالا تھا۔ بنی اسرائیل وہ تھے جنہوں نے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائیے اور لڑیے قوم عمالقہ سے، ہم یہیں بیٹھے ہیں، انت و ربک، آپ اور آپ کا رب جائیے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل تھے۔ محمد الرسول اللہ کی امت کو ایسے لوگ نہیں دیے گئے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں چنندہ منتخب سلیکٹڈ افراد، ایسے افراد دیے گئے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان بدر میں کہا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ویسے نہیں کہیں گے جیسے اصحاب موسیٰ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو آپ کی، آپ کے آگے سے، آپ کے پیچھے سے، آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آپ کے اوپر سے، آپ کے نیچے سے حفاظت کریں گے۔ آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ ہمیں اشارہ کریے، ہم آگ میں کود جائیں گے، ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو آپ پر قربان کر دیں گے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کا کریم دیا ہے، ساری مخلوق میں سب سے منتخب اور چنندہ بندے ڈالے ہیں۔ اب قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انسانیت کے سب سے لائق لوگ آنے تھے، لہذا اللہ نے اب مچھروں کی ڈیوٹی بند کر دی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ابابیل کو چھٹی دے دی ہے، اب جبرائیل امین کی چیخ نہیں ہے۔ پھر کون ہے جو ظلم کی ناؤ کو ڈبوئے گا؟ پھر کون ہے جو امن کی ریاست کو قائم کرے گا؟ پھر کون ہے جو شیطان کے بندوں کو ان کی اوقات دکھائے گا؟ اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے یہ کام کیا ہے۔ اب ذمہ بدل گیا ہے، اب اللہ کا ذمہ تو پورا ہو رہا ہے لیکن سبب بدل گئے ہیں۔ اب جبرائیل امین آئیں گے لیکن جبرائیل بعد میں آئیں گے، پہلے اصحاب مصطفیٰ 313 کی صف میں شامل ہوں گے۔ بدر کی میدان میں 313 کی صفیں بنیں گی تو جبرائیل آئیں گے۔ پہلے یہ قانون نہیں تھا، پہلے مسلمان نبی کے ساتھ بستی چھوڑ کر روانہ ہو جاتے تھے، جبرائیل آ کر بستی کو سنبھال لیتے تھے، ظالموں کو دیکھ لیتے تھے۔ اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ پہلے مسلمان بدر میں کھڑے ہوگا، پہلے مسلمان احد میں اپنی صفیں آرا کرے گا، پہلے مسلمان حنین و تبوک و عذاب میں قائم ہوگا، پھر اللہ جبرائیل کو بھیجیں گے، پھر ساتھ میں فوجیں آئے گی، پھر آسمانوں کے لشکر اتریں گے، مسلمان پہلے آگے بڑھے گا، فرشتے ان کے پیچھے ان کی ہمت کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے اب ضابطہ یہ بنا دیا ہے، اگر ہم کہیں گے اللہ ہمیں تو پرانا ہی ضابطہ چاہیے۔ درمیان میں ایک چھوٹی سی بات سن لیجئے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں مسجد جمیل بیگ میں آپ موجود ہیں، یہاں آپ کی محبوب انجمن تعمیر ملت جو بہت سارے خیر، سلامتی اور عافیت کے، خدمت خلق کے بہت سارے کام انجام دے رہی ہے آپ حضرات کے تعاون سے۔ کھانا کھلانا یہ اسلام کا انتہائی عظیم شعار ہے، انتہائی عظیم وصف ہے، اور بھوکوں کو کھلانا اور جن کے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے انہیں کھلانا، اور بلا لحاظ مذہب و ملت، چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو اسے کھلانا، انسانیت کا صحیح تعارف، اسلام کا صحیح تعارف پیش کرنا، ایک اللہ کا نام لے کر کھلانا، اللہ کے گھر میں بلا کر انہیں کھانا تقسیم کرنا اسلام کے ایک عظیم تعارف کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ امن اور سلامتی اور بھائی چارے کی عظیم شان دعوت کا سنہرا موقع ہے۔ آپ حضرات کے تعاون سے یہ لوگ بہت سارے خیر کے کام انجام دے رہے ہیں۔ ہر ہفتے جمعہ کو یہ آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ ان کا تعاون کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے یہ افراد جھولی لے کر جائیں گے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ان کا بھرپور تعاون کریں۔
آپ کو بھی اپنا کام کرنا ہے اور ان کے کام میں ہاتھ بھی بٹانا ہے. ایسے نہیں کہ مال کے ذریعے ان کا ہاتھ بٹا دیا ہے، ان کی مدد کر دی ہے، اب ہفتہ بھر چھٹی ہو گئی، بلکہ خود بھی کام کرنا ہے اور ان کا بھی تعاون کرنا ہے کہ یہ بھی بہرحال اچھے کاموں میں لگے ہیں. مسجد کے باہر دائیں جانب، میرے بائیں جانب ان کا آفس ہے، وہاں جا کر آپ معلومات کریے، اور بھی خیر کے جتنے شعبوں میں یہ لوگ مصروف ہیں ان کے ہاتھ بنیے، ان کے بازو بنیے، ان کو مال کے ذریعے، افراد کے ذریعے مدد دیجیے، ان کے خیر کے کام میں ان کا ساتھ دیجیے. غرض یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل رب تعالیٰ نے تو اپ ٹو ڈیٹ قانون دیا ہے کہ اب انسان اتنے لائق فائق آ گئے ہیں کہ وہ اللہ کی زمین کو، اللہ کے گھرانے اور کنبے کو امن اور سلامتی سے بھرنے کے مشن پر لگیں گے. لیکن ہم اگر کہیں کہ اللہ نہیں، ہم تو نالائق ہیں، آپ پھر جبرائیل ہی کو بھیجیے. اے اللہ ہم تو نکمے ہیں، آپ پھر ابابیل ہی کو بھیجیے. اے اللہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، آپ ہی پتھروں کی بارش برسائیے. اے اللہ جیسے عاد و ثمود کو آپ نے ہلاک کیا تھا، ان ظالموں کو بھی آپ ہی دیکھ لیجئے. ہم تو کاروبار کرنے والے ہیں، ہماری تجارت ہم کو بھلی، ہماری ملازمت ہم کو بھلی، ہمارے بال بچے ہم کو پسند ہے، ہمارا گھرانہ ہم کو عزیز ہے. ظالم کو آپ دیکھیے، ہم ہمارا گھرانہ دیکھتے ہیں، آپ کا کنبہ دیکھیے، آپ کا گھرانہ دیکھیے، آپ اپنی مخلوق کی خیریت خود لے لیجئے. ہمیں تو ہمارے بچوں کو، ہمارے بال بچوں، ہمارے گھرانے کو دیکھنے دیجئے. تو یہ ضابطہ ہم نے الٹ دیا ہے، یہ قانون ہم نے بدل دیا ہے. ہم نے اللہ کا کام اپنے ذمے لے لیا اور اپنا کام اللہ کے ذمے دے دیا ہے. اللہ رب العزت نے روزی کا ذمہ خود لیا ہے. اللہ نے کہا لا نسألوک رزقا نحن نرزقک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے ہیں، روزی ہم آپ کو دیں گے. تو رزق کا ذمہ اللہ کا ہے. ہم نے کہا اللہ نہیں، وہ ہمیں دے دیجئے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اور اللہ آپ کی زمین میں امن کے قیام کا ذمہ، آپ کے نور کو عام اور تام کرنے کا ذمہ، یہ آپ نے بندوں کے حوالے کیا، یہ آپ نے آپ کے نبی کی امت کے حوالے کیا، یہ مسلمانوں کے حوالے کیا. اللہ یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ آپ دیکھ لیجئے. تو اللہ کا کام ہم نے اپنے ذمے لے لیا، ہمارا کام ہم اللہ کے ذمے ڈال رہے ہیں. بالکل معاملہ الٹا پڑا ہوا ہے. حالات ایسے ہیں کہ ہم کار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کار ٹائر پر نہیں ہے، چھت پر ہے، اس کے ٹائر اوپر ہے، کار الٹی پڑی ہوئی ہے، اور ہم اس میں ہارن بھی بجا رہے ہیں اور اسٹیئرنگ بھی گھما رہے ہیں اور ایکسیلیٹر بھی دے رہے ہیں اور آواز بھی آ رہی ہے اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم منزل کی طرف جا رہے ہیں. اسے ایکسیڈنٹ کہتے ہیں، اسے حادثہ کہتے ہیں. یہ ہم جگہ پر پڑے ہوئے ہیں. ملت اسلامیہ اوندھی پڑی ہوئی ہے. آج کی صورتحال ظلم سر چڑھ کر بول رہا ہے، امن کا منہ کالا ہو چکا ہے، حالات بگڑے ہوئے ہیں، ظالم کرسیوں پر مسلط ہے. آئے دن ان چار دیواریوں سے، ان تاریک ترین چار دیواریوں سے ظلم کے فیصلے لکھے جاتے ہیں اور نافذ کیے جاتے ہیں، اور ظلم کے علمبردار اپنے کارندوں کی سرپرستی میں ان قوانین کو اللہ کی زمین پر قائم کر رہا ہے، نافذ کر رہا ہے. سرزمین ہندوستان کو اسپین بنانے کا منصوبہ مکمل کیا جا رہا ہے. ہندو راشٹر کے قیام کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، انہیں شرمندہ تعبیر کیا جا رہا ہے اور انہیں عام کیا جا رہا ہے. الگ الگ انداز سے، الگ الگ طریقوں سے اللہ کی زمین سے اللہ کے نام کے مٹا دینے کے فیصلے، اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے تنگیاں اور مصائب اور پریشانیاں لا لینے کے فیصلے، یہ سب ملکوں کی سلطنت اور قوانین کے وتیرے اور ترے امتیاز اور شان بن چکی ہے. ان کے باپ دادوں نے انہیں اب یہ ڈیوٹی اور یہ ذمہ داری دے دی ہے. ایسے موقع پر ملت اسلامیہ سمجھ رہی ہے کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں. مسلمان نماز بھی پڑھ رہا ہے، مسلمان حج بھی کر رہا ہے، مسلمان روزے بھی رکھ رہا ہے، مسلمان عمرے پر عمرے بھی کر رہا ہے، مسلمان صدقہ و خیرات میں بھی مصروف ہے. لیکن اس کی مسلمانی کا کریڈٹ صرف اسی کو مل رہا ہے،
اسلام کی ناؤ آگے نہیں بڑھ رہی ہے، اسلام کی عمارت آگے نہیں بن رہی ہے، اسلام کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی زمین پر اسلام قائم اور نافذ نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری مسلمانی کی گاڑی ویسے ہی چل رہی ہے جیسے الٹی پڑی ہوئی کار چل رہی ہے، اس کے ٹائر گھوم رہے ہیں اور صرف آواز آ رہی ہے اور اس کا انجن یوز ہو رہا ہے، اس کا آئل یوز ہو رہا ہے، ہمارا بھی آئل یوز ہو رہا ہے، ہمارا بھی مال، ہماری صلاحیت اور قابلیت استعمال ہو رہی ہے، لیکن ہم چل رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی مسلمانی کا، اپنے اخلاق کا، اپنے عمل کا، اپنے اسلام کی ایک ایک عمل کا کریڈٹ اور اس کا اثر اور اس کا فائدہ اسلام کو پہنچائے، ملت اسلامیہ کو پہنچائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے تعارف میں جیے، ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو اپنے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل مانے۔ جیسے صحابہ کے لیے حالات بنے بنائے نہیں آئے تھے، ہمارے لیے بھی نہیں ہے، لیکن اتنے تنگ بھی نہیں ہے ہمارے لیے جتنے سخت ترین صحابہ کے لیے تھے۔ ہم ہندوستان میں ہر 5 میں 1 مسلمان ہیں، 20% مسلمان۔ وہاں تو پیارے آقا تنہا تھے، اکیلے تھے، صدیق اکبر ایک کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ، خدیجہ الکبریٰ ایک کھڑی ہوئی ہے آپ کے ساتھ۔ آخری وقت ہے، حجۃ الوداع میں 1,24,000 کا لشکر ہے، محض 1,24,000، ساری دنیا سامنے ہے اور صحابہ صرف 1,24,000 ہے۔ لیکن دنیا میں پھر کر 50 سال کی مختصر سی مدت میں حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے 2/3 زمین پر انصاف کی حکومت قائم کی تھی، 2/3 زمین پر امن کا جھنڈا لہرایا تھا، قرآن کا قانون نافذ کیا تھا۔ 1,24,000 کی جماعت ہے صرف، اور وہ آگے بڑھے ہیں اور 2/3 دنیا پر 378 مربع میل زمین صحابہ روز فتح کرتے تھے، روزانہ 378 مربع میل زمین فتح کرتے تھے۔ 1 ہفتے تک نہیں کیا، 1 مہینے تک، 1 سال تک نہیں، 50 سال مسلسل روزانہ 378 مربع میل زمین پر امن قائم کیا ہے۔ مجھے اپنی گلی میں امن کی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے گھر میں امن اور سلامتی کی فکر نہیں ہے، میرے پڑوسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے، میری بلڈنگ میں، اپارٹمنٹ میں کوئی مرتا ہے، کسی کا جنازہ اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں صاحب یہاں رہتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ہماری بے خبری ہے، یہ ہم دو ہمارے دو میں ہماری مصروفیت ہے۔ یاد رکھیے اگر ایسے ہی ہم چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہماری مسلمانی بھی چل رہی ہے تو بالکل ہماری گاڑی الٹی پڑی ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کو اپنا ہیرو مانیں، صحابہ کو اپنے لیے اسوہ، نمونہ اور آئیڈیل مانیں، اور اللہ کی زمین کو امن اور سلامتی سے بھرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اس کے لیے آگے بڑھے، اپنی قیادت کو جھنجھوڑے، اپنی قیادت کو جگائے، انہیں بتلائے کہ ہمیں اللہ کی زمین کو امن سے بھرنے کے لیے اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہے ہمیں اسے کام میں لانا ہے۔ یاد رکھیے جبرائیل نہیں آنے ہیں، یاد رکھیے ابابیل نہیں آنے ہیں، یاد رکھیے اب آسمانوں سے پتھروں کی بارش نہیں ہونی ہے، آپ ہی کو کرنا ہے۔ جتنی دیر سے اٹھیں گے اتنے حالات کے شکار ہوں گے، اتنے ظلم میں پسے جائیں گے، اتنے حادثات میں مبتلا رہیں گے، اتنے حالات خراب ہوں گے، اور جتنی جلدی اٹھیں گے اتنی جلدی اللہ رب العزت اپنی زمین کو امن سے بھرے گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافروں کو چاہے کتنا ہی ناپسند ہو، اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا دین ہدایت کے ساتھ، حق کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان باطلہ پر اسلام کو غالب کر دے۔ اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے، اسلام تمام ادیان باطلہ پر غالب آ کر رہے گا، انصاف ظلم پر غالب آ کر رہے گا، روشنی اندھیروں کو غائب کر کے رہے گی۔ رب تعالی اپنے گھرانے، اپنے کنبے کو امن و سلامتی دے گا، باغ و بہار سے بھر دے گا۔ یہ کرنا مگر آپ کو ہے، آپ جتنی دیر کریں
کریں گے اتنی دیر لگے گی، اٹھنا تو بہرحال آپ کو ہے۔ اگر آپ اٹھ سکتے ہیں تو اٹھیے، تیار ہو جائیے۔ شیر چاہے کتنا بوڑھا ہو جائے بہرحال جنگل کا راجا وہی ہوتا ہے۔ اور اگر جوان شیروں نے اپنے آپ کو بوڑھا سمجھ لیا ہے کہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک ایک بچہ ہمارے حوالے کر دو۔ شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، آپ سے نہیں ہو سکتا، آپ کے بچوں کو سنبھالا جائے گا، آپ کے بچوں کو اٹھایا جائے گا، انہیں قیادت کے لیے تیار کیا جائے گا، ظلم کے خاتمے کا سبق انہیں پڑھایا جائے گا۔ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہے تو بچے ہمارے حوالے کرو، ہم ان بچوں کو سبق سکھائیں گے۔ اگر آپ نے اپنی پرانی تحریر کو لکھ لیا ہے اپنے سینوں پر، اپنے دل پر پتھر کی لکیر کی طرح جسے آپ مٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر آپ نے ظلم کو تسلیم کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے، تو بچوں کو ہم ظلم کے خلاف کھڑا کریں گے۔ نہیں ہو سکتا ہے آپ سے تو بہرحال شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، وہ کام آئیں گے۔ نوجوانوں، جوانی کا ثبوت دو، آگے بڑھو، نہیں تو شادی کر کے بچہ دے دو، ہم ان کو تیار کر لیں گے، انہیں سنبھال لیں گے، ان کو دیکھ لیں گے۔ بہرحال کام تو انسانوں ہی کو کرنا ہے، جانوروں سے نہیں ہونا ہے۔ جن نہیں آنے ہیں، فرشتے نہیں اترنے ہیں، کوئی دوسری مخلوق نہیں آنی ہے، انسانوں ہی نے کرنا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا نام لینے والوں ہی نے کرنا ہے، آقا کے غلاموں ہی نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ہیرو بنایا ہے تو جائیں ان کے پیچھے، آپ کے بچے صحابہ کو ہیرو مانیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے۔ اگر تاخیر منظور ہے، مطلوب ہے تو دکھائیے سستی، اور اگر تاخیر منظور نہیں ہے تو پھر آگے بڑھیے، اٹھ کھڑے ہوئیے۔ رب تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔